بغیر شک اور شبہے کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور اس میں بھی کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بلا فصل خلیفہ، اور آپ کی خلافت محض سیاسی حکمرانی اور دنیاوی معاملات تک نہیں ہے، جیسا کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ محض حکمرانی کے معاملات میں، سیاسی امور میں، دنیاوی چیزوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم کے پہلے خلیفہ ہیں، باقی روحانیت کے باب میں اور باطنی تصرفات و اختیارات کے باب میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آقا کریم کے پہلے بلا فصل خلیفہ حضرت ابو بکر نہیں بلکہ حضرت علی ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، مگر عند تحقیق علماء اہل سنت کے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دنیاوی، سیاسی اور حکمرانی کے معاملات میں آقا کے پہلے خلیفہ بلا فصل ہیں، ویسے ہی روحانیت، باطنی تصرفات و اختیارات، ولایت اور باطنی کمالات میں بھی آپ آقا کے پہلے بلا فصل جانشین ہیں۔ اولیاء محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور رحمہم اللہ تعالی میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام حضرت ابو بکر کا ہے۔ اور نہ صرف اس امت کے اولیاء بلکہ جتنی امتیں ہوئیں تمام امتوں کے اولیاء میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ قرآن نے آپ کو صادق کہا، متقی کہا، سب سے بڑا متقی کہا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو عتیق من النار کہا، جہنم سے آزاد۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو صدیق کہا، خدا کی بارگاہ سے آپ کے لیے صدیق کا لقب آیا۔ اور یہ بات جان لیں کہ عام طور سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر کا اصل نام کیا تھا۔ ابو بکر ان کی کنیت ہے، ابو بکر ان کی کنیت ہے، اور اصل نام ان کا عبداللہ۔ ان کے والد کا نام عام طور سے ابو قحافہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے والد کا اصل نام عثمان تھا، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو ایک روایت کے مطابق آپ کے والدین نے آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا تھا، اور بعد میں یا تو اختلاف روایت کے مطابق یا تو آپ کے والدین ہی نے آپ کا نام بدل کر کے عبداللہ رکھ دیا، یا ہمارے آقا نے آپ کا نام بدل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ تو عبداللہ بن عثمان، آپ کے والد کا نام عثمان ہے۔ اور چھٹی پشت میں حضرت ابو بکر کا سلسلہ نسب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اور آپ کو ایک خصوصیت ایسی حاصل ہے
جو کم و بیش 1,24,000 صحابہ میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور وہ کیا کہ آپ کے والد بھی صحابی، آپ بھی صحابی، آپ کے لڑکے بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی، ایک ہی گھر کی 4 پشتیں شرف صحابیت سے مشرف ہوئی۔ حضرت ابو قحافہ جن کا نام عثمان ہے، انہوں نے فتح مکہ کے روز اسلام قبول کیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کی کس کس صورت سے اور کس کس انداز سے دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ اندازہ کریں کہ جب مکہ فتح ہوا اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ جب شہر مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت تک حضرت ابو قحافہ کی بینائی چلی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر ان کو لے کر کے آقا کی بارگاہ میں آئے، حضرت ابو قحافہ کو۔ آپ کی والدہ تو پہلے ہی مسلمان ہو گئی تھی، پہلے ہی مسلمان، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی نہ بڑا ایمان افروز ہے۔ ایک بار شام کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کو لے کر آقا کے گھر آئے۔ بڑی دوستی تھی نا، صبح شام ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی، قبل بعثت بھی اور بعد بعثت بھی۔ تو شام کے وقت حضرت ابو بکر آئے اپنی والدہ کو لے کر کے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو ہونے لگی، اور گفتگو کچھ طویل کھنچ گئی۔ جب محبت کرنے والے ملتے ہیں تو بات پہ بات نکلتی رہتی ہے، وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ تو گفتگو کچھ طویل کھنچ گئی، رات ڈھل گئی۔ حضرت ابو بکر کی والدہ جو تھی نا وہ سو گئیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گھر میں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، ابتدائی اسلام کا۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میری جان، میرے ماں باپ قربان، یہ میری والدہ ہیں، ان میں میری جان بستی ہے۔ اللہ نے مجھے تو ہدایت عطا کر دی ہے، لیکن میری والدہ جو ہیں ابھی تک ہدایت سے بہراور نہیں ہو پائی ہیں۔ آپ دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت آپ کے صدقے میں ہماری والدہ کو ہدایت عطا کر دے اور جہنم کی آگ سے اسے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ تو صدیق کی عرض تھی، یار غار کی عرض تھی۔ حضرت ابو بکر کی والدہ سوئی ہوئی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور آقا کریم کے ہونٹ ہلنے لگ گئے دعا کرتے وقت، اور آپ دعا کر رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ادھر آقائے دو جہاں کے ہونٹ ہل رہے ہیں، ادھر نیند ہی میں خواب کے عالم میں حضرت ابو بکر کی والدہ کے ہونٹ ہلنے لگ گئے۔ سننے والے نے سنا، کان لگا کر کے تو دیکھا خواب ہی میں حضرت ابو بکر کی والدہ کلمہ طیبہ پڑھ رہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہے دعائے محمدی کا اثر۔ آقا ادھر دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ادھر نیند ہی کے عالم میں حضرت ابو بکر کی والدہ کو دوزخ کے عذاب سے آزادی کا پروانہ عطا کر رہا ہے، ہدایت عطا کر رہا ہے۔ پھر وہ بیدار ہوئی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئیں۔ تو حضرت ابو بکر کی والدہ تو ابتدائی اسلام ہی میں ایمان لے آئی تھی، مگر والد ایمان نہیں لائے تھے۔ والد فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور آقا دو جہاں تشریف رکھے تو حضرت ابو بکر جو تھے وہ اپنے والد کو لے کر کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آقا کریم کس طریقے سے غلاموں کی دلجوئی فرماتے ہیں۔ آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر، انہیں لانے کی کیا ضرورت تھی، میں خود ان کے پاس چلتا، میں خود ان کے گھر جاتا، میں خود ان کے پاس حاضر ہو جاتا، ان کو لے کر کے اس ضعیفی کے عالم میں
اور یہ بینائی نہیں ہے، کمزوری ہے، نقاہت ہے، میرے پاس لانے کی کیا حاجت تھی؟ تم مجھے کہتے میں ان کے پاس چلتا۔ یا آخر کیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چلتا؟ محض حضرت ابو بکر کی دلجوئی کے لیے۔ آقا بڑی محبت کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر سے، اتنی محبت کیا کرتے تھے، ایک روایت میں سناتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آقا صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کا کونا پکڑے ہوئے آقا کریم کے پاس چلے آ رہے تھے کچھ دور سے، تو اور اس طریقے سے چل رہے تھے کہ آپ نے اپنی چادر کا کونا پکڑا ہوا تھا اور گھٹنے ظاہر ہو رہے تھے آپ کے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے یہ صاحب کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا لگتا ہے یہ صاحب کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور یہ سلام کیا، پھر اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، میری اور یہ میری حضرت عمر کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی، جھگڑا ہو گیا اور میں کچھ زیادتی کر گیا، میں نے کچھ زیادہ بول دیا، مگر میں معافی تو مانگ رہا ہوں مگر وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شکایت کا انداز دیکھیں، میں معافی مانگ رہا ہوں یا رسول اللہ مگر وہ انکار کر رہے ہیں، وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ باتیں ہی ہو رہی تھی کہ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ابو بکر کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے گھر پہنچ گئے اور گھر میں پوچھا کہ ابو بکر کہاں ہے؟ پتا چلا کہ نہیں ہے، تو سمجھ گئے گھر نہیں ہے تو سرکار کی بارگاہ میں ہوں گے، تو آقا کی بارگاہ میں وہ بھی چلے آئے۔ آقا کی بارگاہ میں حضرت عمر جب پہنچے اور آقا نے حضرت عمر کو دیکھا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، بدل گیا۔ کتنی محبت کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے، آپ کا چہرہ جوش غضب سے متغیر ہو گیا، بدل گیا اور غضب کے آثار نظر آنے لگے چہرے پر۔ حضرت ابو بکر ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غضب کی وجہ سے حضرت عمر کو آقا کریم کچھ ارشاد نہ فرما دیں، تو وہ گھٹنے کے بل آقا کی بارگاہ میں بیٹھ گئے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ، زیادتی میں نے ہی کی تھی، عمر کی غلطی نہیں ہے، زیادتی میں نے کی تھی، عمر کی غلطی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے بیچ رسول بن کر آیا، میں نے تم کو دعوت دی، تم سب نے کہا کہ کذبتا، تم سب نے مجھے جھٹلایا، مجھے جھوٹا کہا، کسی نے یہ میرے اوپر یقین نہیں کیا، لیکن یہ وہ شخص ہے ابو بکر جس نے تمام لوگوں کے جھٹلانے کے باوجود سب سے پہلے میری تصدیق کی۔ جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تو ابو بکر نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی، اپنا سب کچھ میرے اوپر نچھاور کر دیا۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا، وہ جملہ کتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت ابو بکر کی محبت کتنی تھی، اس محبت کو دکھاتا ہے وہ جملہ۔ آقا کریم نے فرمایا کہ کیا تم میرے دوست کو میری وجہ سے معاف کر دو گے؟ کیا محبت، کیا آقا کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر کی عظمت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابو بکر کچھ زیادتی بھی کر جائیں تو انہیں نہ دیکھو، مجھے دیکھو، میری وجہ سے انہیں درگزر کرو، اگر کچھ ان کی جانب سے ہو بھی جائے تو کیا تم میری وجہ سے انہیں معاف کر دو گے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے معاف کر دیا۔ یہ مقام تھا حضرت ابو بکر کا آقا کریم کی بارگاہ میں، یہ محبت تھی حضرت ابو بکر کی آقا کریم کے دل میں۔ جب ابو کو لے کر آئے تو آقا نے فرمایا کہ ابو بکر کیا ضرورت تھی ان کو لانے کی، مجھ کو کہتے میں ان کے پاس چلتا۔ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، بلکہ میرے والد اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ کے پاس چل کر آئیں، آپ چل کر نہ جائیں بلکہ یہ حقدار ہیں، اور آپ دعا کریں یا رسول اللہ کہ اللہ پاک میرے والد کو ہدایت عطا فرما دے۔ حضرت ابو قحافہ بیٹھے آقا کریم کی بارگاہ میں، آقا کریم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ پاک نے ان کی حکومت کل کائنات پہ رکھی ہے نا،
لوگوں کے دلوں پر بھی آقا کریم کی حکومت ہے۔ آقا نے حضرت ابو قحافہ کے دل پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اسلم، اسلام لے آؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو قحافہ کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب حضرت ابو قحافہ اسلام لے آئے اور حضرت ابو بکر نے اس وقت فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، ابو طالب ایمان لے آتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ابو قحافہ کے ایمان لانے سے، یعنی میرے والد ایمان لا رہے ہیں، خوشی تو ہے لیکن اس سے زیادہ خوشی مجھے تب ہوتی جب آپ کے چچا حضرت ابو طالب ایمان لے آتے۔ تو کسی نے پوچھا آخر ایسا کیوں؟ باپ باپ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ صدیق کے لیے اپنی خوشی مانے نہیں رکھتی، نبی کی خوشی مانے رکھتی۔ میرے والد ایمان لائے، میں خوش ہوا ہوں، ابو طالب ایمان لے آتے تو میرے آقا خوش ہوتے، اور ان کی خوشی میں میری خوشی۔ تو یہ ان کے والدین کے اسلام کا واقعہ تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ بالتفصیل حضرت ابوبکر کے حوالے سے بیان کروں گا، لیکن حضرت نے بیان کر ہی دیا اور وقت کی بھی قلت ہے، لہٰذا میں اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ اگلی نشست سے اپنے تسلسل کے مطابق درس قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے قلوب کو حضرت ابو بکر کی محبت سے منور و مجلہ فرمائے، اور ہمارے ظاہر کو ان کی صورت کے اتباع سے، ان کی سیرت اور ان کے کردار کی پیروی اور اتباع سے پاکیزہ اور ستھرا بنائے۔ آمین۔